جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان صاحب بات کر رہے ہیں جی؟ آپ جی عثمان بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں جی عثمان بات نہیں کر رہے ہیں آپ، عثمان بٹ صاحب؟ نہیں جناب، کون بات کر رہے ہیں جی؟ مبشر شاہ عرض کر رہا ہوں۔ مبشر صاحب بات کر رہے ہیں۔ مبشر صاحب، عثمان صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ کون سے عثمان صاحب جناب؟ عثمان صاحب سر، وہ جنہوں نے یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے نا؟ میرے علم میں نہیں جی۔ آپ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی مبشر شاہ عرض کر رہا ہوں۔ سر آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں گجرانوالہ ہوتا ہوں۔ آپ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے ملاقات کرنی ہو تو سر ہو سکتی ہے؟ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ سفیر نام ہے جی میرا۔ سفیر نام ہے؟ جی ہاں جی میں کل ہائی کورٹ آ رہا ہوں۔ اچھا، جی آپ کس سلسلے میں آ رہے ہیں جی؟ وہ جو لسانی سرکار صاحب نے کیس کروایا میرے اوپر، تو اس سلسلے میں میری پیشی ہے۔ اچھا جی، آپ کی کل ہائی کورٹ میں پیشی ہے، اس سلسلے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایسا ہے مبشر صاحب کہ آپ کتنے بجے آئیں گے؟ 9 بجے تقریباً عدالتیں کھلتی ہیں۔ نہیں، آپ پہنچ جائیں گے 9-10 کے بیچ میں؟ اللہ خیر فرمائے، پہنچ ہی جائیں گے، اگر راستے میں کوئی لسانی سرکار صاحب کے مرید نہ مل پڑے۔ نہیں سر، میں دیکھیں ایک بحیثیت مسلمان میرے پہ یہ چیز فرض ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، آپ کا موقف جانوں، اور اس کے بعد میں آپ سے کوئی مزید بات کروں۔ میں آپ کو تنقید کا نشانہ بناؤں یا میں آپ کو کسی چیز کا بھی نشانہ بناؤں تو وہ کیونکہ شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ جی آپ موقف کیا جاننا چاہتے ہیں ہمارا؟ نہیں، موقف آپ کا جو ہے وہ میں تو آپ کا موقف دیکھ چکا ہوں، جی ٹھیک ہے، تو میں آپ کا موقف کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ میں آپ سے جو ہے وہ ایک ملاقات رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ملاقات میں ہی پھر وہ جو ساری چیزیں وہ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ خیر فرمائے، کل میں آ رہا ہوں ادھر، اور موقف میرا کیا جاننا ہے جی؟ میرا موقف سارا کھلی کتاب کی طرح سب کچھ ہم نے جناب نیٹ پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے ہمارا موقف کیا ہے۔ اچھا جی، سر آپ اپنی جگہ بالکل، آپ کا علم جو ہے وہ مجھ پہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اب جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں جی تو وہ مجھے نہیں معلوم وہ میں ہوں یا آپ ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں جو ہے وہ دیکھیں، جو بدنام ہو رہا ہے نا جی، وہ محمد عربی کا دین ہو رہا ہے، جی جی بے شک، ٹھیک ہے۔ جی جی تو چاہے وہ آپ اپلوڈ کریں یا اپلوڈ جو ہے وہ لسانی سرکار کی طرف سے کچھ ہو، جی 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 ٹھیک ہے، آپ کریں گے تو اوبیسلی پھر دوسرے اینڈ سے بھی جو ہے وہ بھی تنقید آپ پہ بھی ہوگی۔ بات یہ ہے، ادھر دیکھیں محترم، آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ میرا نام جی سفیر علی ہے۔ سفیر علی بھائی، ادھر لاہور سے آپ کا تعلق ہے، سفیر علی بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتاب وارث فقر جو ہے نا، یہ کتاب چھپتی ہے جناب من 2016 کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کے ویب سائٹ لسانی.org کے اوپر یہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ لسانی سرکار بڑی محفل کے اندر اس کتاب کا چرچا کرتے ہیں، لہرا کے بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھیں، بہت روحانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ لسانی سرکار کہتے ہیں صفحہ نمبر 176 کے اوپر کہ میرے اوپر یہ دعا نازل ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آیا یہ دعائیں نازل ہوں یا کوئی چیز نازل ہو یا کسی کے اوپر ہو سکتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اچھا جی، آپ مجھے نہیں پتا، میں نے نا کتاب پڑھی نہیں، صرف آپ ایسے بتا دیں، چلیں یہی سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کوئی چیز تو بتائیں نا۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے کہ میں نے پڑھی نہیں ہے، آپ مجھے جو حوالہ دے رہے ہیں جب تک تصدیق نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں، میں ایک زید عمر بکر کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی آفات و بلیات کو دور کرنے کے لیے یہ دعا نازل ہوئی، اللہ یا رحمان یا رحیم، آیا یہ دعائیں نازل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، میں اب آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، آپ جو ہے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے میں نے ایک چیز جب
جو ہے میں نے پڑھی نہیں. میرے بھائی میرے محترم دیکھیں بھائی جان سن لیں سر. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے جنرل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو جو ہے وہ نہ جھوٹا کہہ رہا ہوں. میں تو زید عمر بکر کے بارے پوچھ رہا ہوں, میں لسانی سرکار کے بارے نہیں پوچھ رہا. مجھے آپ جس کے مرضی بارے میں پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں کہ میری تحقیق آپ سے کم ہوگی, ٹھیک ہے. میں آپ کی جو ہے زید یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم جو چاہے مرضی کرو. یہ ایسا اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے بھائی میرے محترم, میں یہی چیزیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر کر لوں تو میں بیٹھا تو ہوں نا, فون پہ بات کر تو رہا ہوں. پوچھیں, بتائیں, مجھے جواب دیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ کی کبھی لسانی سرکار کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی؟ جی نہیں ہوئی. اچھا, آپ کو کتاب کس بندے نے دی؟ آپ لسانی سرکار سے ملاقات رکھوا دیں. میں آپ کی ملاقات لسانی سرکار سے رکھوا دوں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا ہے میرے محترم بھائی کہ آپ کی میں ملاقات رکھوا دیتا ہوں, تو اس میں آپ کو اگر راہ حق کی تصدیق ہو جائے تو آپ آن ریکارڈ آگے اپنی ان ساری, کیونکہ اس سارے جو سلسلہ چلتا ہے نا, ہر سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بولتے رہیں. ٹھیک ہے, ہر سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. تو میں آپ سے عمر میں بھی بہت چھوٹا ہوں, میری عمر جو ہے وہ تقریباً کوئی ابھی 26 سال ہوئی ہے, ٹھیک ہے بھائی جان. تو میں آپ کے ساتھ آپ جو دلائل دے سکتے ہیں وہ میں شاید نہیں دے سکتا, مگر اگر آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو جاتی ہے, آپ معافی مانگتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. بات ہے تصدیق کی نا, آپ کو تصدیق چاہیے نا. میں بولوں اب؟ جی آپ بولیں, آپ کو تصدیق چاہیے نا. میں بولوں؟ جی بالکل بولیں. جی اب گزارش یہ ہے کہ کس چیز کی تصدیق؟ راہ حق کی تصدیق نا. ہاں جی. راہ حق کی تصدیق تو ہمیں 1400 سال سے ہو چکی ہے الحمدللہ. حضرت ابوبکر صدیق کو راہ حق کی تصدیق ہو گئی, عمر فاروق کو, عثمان غنی کو, علی رضی اللہ عنہ کو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ اب میں بول رہا ہوں, میری سن تو لیں ذرا, میری خاموشی سے سن تو لیں. جی بتائیں. حضرت امام بخاری کو, حضرت امام ابو داؤد کو, امام ترمذی کو راہ حق کی تصدیق ہو گئی. حضرت حضور غوث پاک کو راہ حق کی تصدیق ہو گئی. وہ چلتا آگے خواجہ معین الدین چشتی تک آیا, سلسلہ سب کو تصدیق ہو گئی. یہ چلتا اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انڈیا, وہاں تک تصدیق ہو گئی, سب راہ حق کی تصدیق ہو گئی. آگے جناب یہ ہم تک علماء نے یہ نظام اور یہ اسلام پہنچایا, ہمیں راہ حق کی تصدیق ہے الحمدللہ. ہمارے والدین مسلمان, وہ راہ حق کی تصدیق تھی, اور ہم جو نا پیدائشی راہ حق کی تصدیق لے کے آئے ہیں. کس راہ حق کی تصدیق؟ آپ مجھے یہ چیز بتا دیں بس, کیا آپ کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی؟ جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو زیارت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے بتائیں نا. جی وہ مرزا غلام قادیانی بھی ہوتا ہے. نہیں, وہ تو جھوٹ تھا نا. کیوں جھوٹ تھا؟ نہیں, اس کو کب ہوئی جی کب ہوئی تھی؟ اس نے نبوت کے دعوے سے پہلے. بھائی جھوٹ بولنے کو نا اس کا انجام میرے سامنے تذکرہ اس کی کتاب کھلی ہے, آج میں نے لیکچر دیا ہے ریالٹی پیج کے اوپر. اس میں میں نے میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, اب میرے جواب اب سن لیں نا. صبر تحمل بھی تو رکھتے ہیں, صبر تحمل بھی تو رکھتے ہیں نا. بتائیے سننے کے لیے بڑے دل بھی تو چاہیے نا. او بھائی الحمدللہ. جی تذکرہ کتاب کا صفحہ نمبر 1 اٹھا کے دیکھیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے, اور یہ 1861 کی بات ہے, جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے ابھی ولایت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ بڑی پرانی باتیں ہیں. اس وقت مرزا غلام قادیانی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہی ڈرامے رچایا کرتا تھا, کیا وہ مجھے نبی کی زیارت ہوئی ہے, مجھے نبی کی زیارت ہوئی ہے. یہ اس نے سب سے پہلی تذکرہ جو اس کی کتاب ہے, اس میں سب سے پہلی جو اس نے یہ واقعہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا. جی جی ٹھیک ہے. جی جی اگر عام عوام میں سے لوگ اٹھ کے کہہ دیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جی جی تو ہاں، پھر عام بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو جی 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 تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ مانیں گے؟ جی جی مانیں گے. یہیں رکیے گا، یہیں رکیے گا. ہاں جی. یہ وارث فخر کے صفحہ نمبر 124 کے اوپر لسانی سرکار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی زیارت حبیب فقیر کی صورت میں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہوتی ہے وہ حبیب فقیر کی صورت میں ہوتی ہے. بھائی ایک منٹ رکیں بھی تو صحیح نا یار، بھائی بیچ میں ڈال دیتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ حبیب فقیر کی صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اوپر سے یہ صفحہ نمبر 205 صفحہ 205 اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب میرے سامنے کھلی ہے، ایک منٹ میں صفحہ یہ کھول لوں. یہ صفحہ 205 کے اوپر کہتے ہیں کیونکہ صاحب اختیار ہستیوں کو حکم ہوا کہ یہ ہمارا، یعنی یہ لسانی سرکار جو ہے، یہ ہمارا آخری حبیب فقیر ہے، اسے سب عطاؤں سے نواز دو. آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ لسانی سرکار حبیب فقیر ہیں اور پھر آخری حبیب فقیر ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیارت کرواتے ہیں اور حبیب فقیر کی صورت میں کرواتے ہیں، تو مجھے صرف اتنا ٹھنڈے دل سے بتائیے گا کہ اگر آپ نے لسانی سرکار کی قوام کے اندر زیارت کی تو آپ کیسے ججمنٹ کریں گے کہ یہ میں نے لسانی سرکار کی زیارت کی ہے یا نبی پاک کی زیارت کی ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت پاک سے نوازا گیا، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب تو دینا. نہیں میں اور کسی جانب جانے نہیں دوں گا آپ کو، مجھے اس کا جواب دیں. کل جو ہے نا وہ شبیر بھائی سے بھی بات ہوئی جو لسانی سرکار کے بیٹے ہیں، وہ بھی جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. جب ہم نے کال اپلوڈ کی ہے تو لوگ طرح طرح کی وہ دیکھیں کمنٹ دیکھیں جا کے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اس سے سوال کوئی اور کیا جا رہا ہے تو جواب کوئی اور دے رہے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ نبی کریم کی زیارت لسانی سرکار کی شکل میں ہوتی ہے تو آپ جج کیسے کریں گے؟ آپ بات کو جو ہے وہ اپنی شکل میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں. شکل میں نہیں، میں نے حوالے دیے ہیں. آپ بھائی میری بات سنیں، آپ نے حوالے دیے ہیں نا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ کھلا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک جو ہے وہ غازی علم الدین شہید کو بھی ہوئی. پھر آپ کے جو ہے نا یہ پیر صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب فقیر کی صورت میں اور مقدس اس کا جواب مجھے چاہیے، جواب اس کا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں. آپ جو ہے وہ بہت جلدی ہائپر ہو رہے ہیں اور بہت جو ہے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم ہائپر کیوں نہ ہوں جناب. یہاں بھی اگر ہم نے ہائپر نہیں ہونا تو قرآن کہتا ہے نبی کی عزت جو ہے وہ ہماری جان سے پہلے. یہ نہیں نہ جان سے پہلے نہیں نہ ہو رہی، یہاں تو نبی کی عزت کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. بھائی میری بھی سن لو نا. تسی اپنی سنا رہے ہو سر، میری بھی سنو نا. تہاڈی گل میں پوری سنی ہے. حبیب فقیر کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اس کا جواب دیں. ایک بات کو بار بار یا اونچے لہجے میں کرنے والا جو ہے نا وہ اپنے آپ کا ڈیفینس کر رہا. میں آپ سے کوئی اونچی لہجے میں بات نہیں کر رہا یا میں آپ سے کسی بھی دوسرے طریقے سے جا کے بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں آپ سے بڑے محترمانہ طریقے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ جب آپ کی ایک ناملاقات ہوئی، آپ کی جب شبیر صاحب سے بات ہوئی تو ان کو آپ نے بولا کہ میری جو ہے وہ ملاقات کروا دیں. جی بولا. تو آپ کو کیا انہوں نے بولا؟ کال اپلوڈ ہو گئی ہے، سن لیجئے گا خود ہی. کال اپلوڈ ہو گئی ہے؟ وہ کون سے پیج پہ کال اپلوڈ کی ہے؟ یہ ختم نبوت ٹائم یوٹیوب کا جو چینل ہے ہمارا. اچھا جی، آپ کی کال اپلوڈ ہو گئی ہے. چل ٹھیک ہے، پھر میں ایسا ہے کہ میں کال سن لوں. پھر میں سنیوں کے تقریباً سارے سنیوں کے جو پیجز ہیں انہوں نے فیس بک کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا ہے اپنے تئیں. چلیں سر، میں دیکھ لیتا ہوں نا، پھر میں ایک بار سن لوں نا. نہیں مجھے دیکھیں نا، وہ تو بعد میں سنیے، پہلے اس کا مجھے جواب تو دینا. حبیب فقیر کی شکل میں آپ کو زیارت ہوتی ہے، یعنی لسانی سرکار اگر آپ کو خواب میں آتے ہیں، آپ کیا ان کو کیا سمجھیں گے کہ کیا یہ نبی پاک ہے؟
آپ نے اپنی بات کر لی جی، جو کتاب میں لکھی ہے وہ کی ہے. آپ نے اپنی بات کر لی جی میں نے آپ کی سن بھی لی. جی جی، جواب نہیں ملا ابھی تک. ایک بات کو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ آپ جو ہے وہ بحیثیت مفتی آپ کے پاس دلائل زیادہ ہوں گے. میں آپ سے صرف جو ہے یہ چیز پوچھنے کے لیے آپ کو میں نے فون کیا تھا کہ محترم جو بھی معاملہ چل رہا ہے وہ کیا بیٹھ کے سولٹ آؤٹ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ مجھے اس کا جواب پہلے دے لیں. سوال آپ بعد میں کریے گا. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زیارتوں کا آپ نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ کہ نبی کریم کی زیارت ہے، نبی کریم کی زیارت ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لسانی سرکار کہتے ہیں میری شکل میں ہوتی ہے نبی پاک کی زیارت. نہیں، یہ تو آپ اپنے منہ سے بھائی ادھر اوپر لکھا ہے صفحہ 124. بھائی لفظ تو آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں میرے پیارے. میں اپنے منہ سے نہیں، یہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں تو آپ کے منہ سے سن رہا ہوں نا. آپ مجھے بار بار ایک ہی چیز بولی جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک ذرا بتائیے گا، آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ سچے ثابت ہو جائیں گے. وارث فخر کتاب پڑھی ہے؟ میرے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ ایک بات کو بار بار کرنے سے نہ تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ سچے ہو جائیں گے، اور میں ابھی تک تو میں سچا ہو ہی رہا ہوں نا. میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. تو بھائی میں آپ سے جو ہے آپ مجھے دلائل دے رہے ہیں، میں نے آپ سے دلائل پہ بات کرنے کے لیے بات نہیں کی، فون نہیں کیا. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو جو ہے پہلی بات یہ بولی کہ بحیثیت مسلمان میرا فرض ہے کہ میں آپ سے آپ کا موقف جانوں. جی میرا موقف ابھی جان لیا آپ نے. میں نے آپ کا موقف جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے مجھے بولا کہ جی آپ کیا میری لسانی سرکار سے جو ہے وہ ملاقات کروا سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ جی بالکل میں وہ بھی کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یہ بھی بات کی. جی اور آپ نے آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ میرے میٹنگ رکھوائیں گے. آپ میرے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ سن لیں. میں نے آپ دیکھیں، آپ میرے سے لے رہے ہیں وعدہ. ٹھیک ہے. جبکہ میں نے بات کرنی ہے آگے. ٹھیک ہے. میری جو بھی بات ہوگی میں آپ سے وہی اسی پہ ڈسکس کروں گا نا محترم. ٹھیک ہے. میں آپ کو بولوں کہ جی ٹھیک ہے آپ کل آئیں گے میں آپ کی کل ملاقات کروا دوں گا، یا آپ پرسوں آئیں میں آپ کی پرسوں ملاقات کروا دوں گا. میں آپ سے کوئی وہ جو جھوٹ اور جو اس طرح کی چیز ہے میں اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا نا. میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو سارا معاملہ چلا رہے ہیں، نہ میں نے آپ کو یہ بولا کہ میں مرید ہوں، نہ آپ نے مجھے مرید بنایا. میں نے کہا اچھا یار چلیں ٹھیک ہے. میں ابھی جو ہے وہ احسن نہیں، آپ ان کے مرید نہیں ہیں. آپ مرید نہیں ہیں. میں مرید ہوں. ہاں ٹھیک ہے. مگر میں نے آپ کو یہ الفاظ نہیں بولے کہ میں نے آپ کو پہلے یہی کہا تھا کہ بھائی میں پہلے آپ کا موقف جانوں. جی ٹھیک ہے. آپ نے مجھے بولا کہ جی مطلب ایک منٹ رکیں گے ذرا. دیکھیں میری بات سنیں. موقف جاننے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ سے سنوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. کیونکہ اب میں آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی یا کوئی اس طرح کی بات تو میں نے آپ سے کی نہیں، یا میرے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ نے اگر نوٹ کی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کر سکتا ہوں. جی دیکھیں میں نے بھی کوئی نہیں کی بدتمیزی. پہلے مجھے یہ بتا دیں میں نے کی یہی آپ اپنی بات جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں، مگر اب جب میں بول رہا ہوں میں نے آپ کو پورا حق دیا، آپ نے ہر ایک چیز بولی، آپ نے اپنے دلائل دیے، میں نے سنے. ٹھیک ہے. اب میں جب بول رہا ہوں میں آپ سے بات جو ہے وہ اس موضوع پہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. بہتری کی طرف ان سینس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ بہتری کی طرف جو ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ جھک دیں. اگر آپ کو راہ حق یعنی آپ بقول آپ کے کہ جی وہ راہ حق تو ہمیں 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ان کے ہی نقش قدم پہ چلنا راہ حق ہے. ایسا ہی ہے، شریعت کے مطابق چلنا راہ حق ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ہر ایک چیز میں جو ہے وہ سنی، ہر ایک چیز پہ میں نے آپ سے بات کی. میں آپ سے ابھی کب بات کی؟ دیکھیں ایسے تو نہ کریں.
نہیں میں نے آپ سے اس موضوع پہ بات نہیں ابھی تو کوئی جواب نہیں دیا آپ نے نا کسی چیز کا. میں نے بھائی میرے سے کس چیز کا جواب لینا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا میں آپ مفتی ہو، میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں مرید تو ہیں نا. بھائی میں مرید ہوں. میری ایک منٹ مجھے بولنے کا تھوڑا سا مجھے بھی تو موقع دینا. آپ بولے جا رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع دیں. ابھی بھی میں بولے جا رہا ہوں. کیا ہو گیا بھائی جان؟ ابھی بھی میں بولے جا رہا ہوں. اگر آپ ابھی بھی آپ کا فون اوبویسلی ریکارڈنگ پہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ میرے خیال سے یہ چیزیں بھی اپلوڈ کریں گے، مگر میرا فرض تھا آپ کو اس چیز کی دعوت دینا کہ آپ جو ہے ایک جو یہ بہتان بازی ایک کر رہے ہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں. اچھا یہ بہتان ہے، کمال ہو گیا. روزے محشر یہ آپ پہ بھی آیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک منٹ سنیں. اس سارے معاملے کی ایک منٹ حقیقت آپ پہ بھی آیا ہوں. ایک منٹ ذرا سنیں. دیکھیں سفیر نام ہے نا آپ کا؟ جی بتائیے. یہ سفیر بھائی میں یہاں پہ مفتی کو بھی چھوڑ دیں، آپ صرف ایز اے مسلمان میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم نے مرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں گے، میرے آقا سامنے جلوہ افروز ہوں گے، اس وقت ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یار؟ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے سرکار کا سامنا ہوگا تو ہم تو پانی پانی ہو جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ اے مبشر شاہ، یہ جس کو تو مانتا تھا وہ تو میری توہین کرتا تھا، وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ جو زیارت ہے یہ میری شکل میں ہوتی ہے، تو پھر بھی اس کو جو ہے نا مانتا رہا. یہ تمام دنیا کے اختیارات، پوری کائنات کے مالک و مختار مجھے بنایا گیا تھا، میرے اللہ نے تمام جہانوں کی کنجیاں مجھے دی تھی، لیکن تو اس کو مانتا رہا کہ جو یہ کہتا تھا کہ تمام جہانوں کا مالک و مختار مجھے بنا دیا گیا ہے. تو اس کو مانتا رہا کہ جو یہ کہتا تھا کہ آخری حبیب فقیر میں ہوں. حالانکہ قرآن پاک کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ یہ کہتا رہا صفحہ نمبر 176 کے اوپر کہ میرے اوپر یہ نازل ہوئی ہے، یہ دعا نازل ہوئی ہے. وہ یہ کہتا رہا کہ معراج مجھے بھی ہوئی ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. ہاں جی، تو معاملات یہ ہے کہ وہ میری طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتا رہا، اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حالانکہ وہ حدیثیں میں نے کہی ہی نہیں، کسی دنیا کی کتاب میں وہ حدیثیں نہیں ہیں، حالانکہ یہ وارث فقر میں لکھی ہیں. تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا سرکار کو؟ مجھے ذرا اس چیز کا جواب دیں گے آپ؟ صحیح ہے جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کا کوئی جواب بھی تو ہوگا. دیکھیں جی، میں آپ کو جواب کیا دوں؟ اگر میں آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں تو آپ کے پاس آگے سے مزید دلائل نکل آئیں گے. نہیں، آپ نے ابھی تک ایک جواب بھی نہیں دیا. ابھی آپ تک ایک جواب بھی نہیں دیا آپ نے. میں آپ کے پاس جو سوال جواب کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا. ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو آپ سے آپ ایسا کریں، اگر آپ سنیں نا میری بات سنیں، اگر آپ بات کلوز کرتے ہیں نا، اب طویل بتائیے اختتام کی طرف بھی تو لے کے چلتے ہیں نا. اچھا یہ مجھے بتا دیں سفیر بھائی کہ آپ کے جو مریدین ہیں لسانی سرکار صاحب کے، ان میں کوئی عالم بھی ہوتا ہے؟ کوئی عالم ہوتے ہیں، علماء وغیرہ لوگ ہوتے ہیں عالم یا مفتی وغیرہ؟ بالکل ہوتے ہیں جی. اچھا، آپ اندازہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ 1 2 3 4 یا 100 200 یا 1000 اتنے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. اچھا، ہزاروں کی تعداد میں. ویسے اس کتاب وارث فقر کو 2 مفتیوں سے تصدیق کروائی گئی ہے، ایک مفتی بلال، ایک شاہ صاحب ہے عاشق صاحب. ان دونوں مفتیوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو کتاب ہمیں دکھائی گئی تھی اس کے اندر یہ کفریات، یہ شرکیات نہیں تھے، جبکہ یہ کوئی اور کتاب ہے جس کے اندر کفر و شرک ہے. ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں فراڈ کیا گیا، ہمیں دکھایا کچھ اور گیا تھا، ہم نے اس کے اوپر تصدیق دے دی، اپنی تقریر لکھ دی، لیکن یہ والا ڈیٹا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لسانی سرکار خود فرماتے ہیں صفحہ نمبر 8 کے اوپر کہ اس فقیر نے کسی مدرسہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، اور نہ ہی ان روحانی علوم کو حاصل کرنے میں کسی ظاہری استاد یا معلم سے مدد حاصل کی.
ایک شخص کے پاس دو ہی علم ہوتے ہیں، یا ظاہری یا باطنی، یا ظاہری یا باطنی. وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی تو میرا ظاہری کوئی استاد ہے، نہ ہی باطنی کوئی استاد ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے لفظ سے جہالت بولا ہے، جہالت کا مطلب ہوتا ہے لا علم. ٹھیک ہے، کہ مجھے علم نہیں ہے. جہل کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا. تو ایک شخص اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو ولایت کی، جو پیر ہونے کی شرائط لکھی ہے، اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ وہ عالم دین ہو، اپنی ضرورت کے مسائل کو وہ بخوبی اخذ کر سکتا ہو کتب سے. ایک شخص جاہل ہے، اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے، مجھے بتائیں اس شخص کی تو بیعت ہی جائز نہیں ہے. اور دوسرا، وہ شریعت کی کیا تربیت کرے گا، لوگوں کو کیا بتائے گا؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں. آپ جو باتیں کر دی ہیں آپ نے، میں نے سن لی. جی جی، ٹھیک ہے، مطلب جواب نہیں دیں گے آپ؟ سنیں، میں آپ کو، کیونکہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، کیونکہ جواب کون دے گا؟ جی، جواب کون دے گا؟ وہ پھر آپ جہاں پہ لگے ہوئے ہیں سر، عدالت میں آپ جا رہے ہیں. جی الحمدللہ، وہ تو آپ عدالت سے ہی آپ کو جواب ملے گا. وہ تو مل جائے گا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، وہی میں بھی آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، آپ کو جواب جو ہے وہ عدالت سے ملے گا. جی جی، آپ نے جو گفتگو کی جی جی اس کے لیے شکریہ. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں، عدالت نے کوئی کھائے تو لگا نہیں دینا ہمیں، انشاءاللہ ہم بری ہو جاتے ہیں. کل فرض کریں کہ 2-4 دنوں میں یا 2-4 پیشیوں میں ہم بری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا لسانی سرکار جھوٹے ہو گئے اور میں سچا ہو گیا؟ یہ فیصلہ ہوا. بھائی میں آپ سے سچے اور جھوٹے پہ تو بات ہی نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں نا عدالت فیصلہ کرے گی. سنیں نا، آپ میرے سے فیصلہ مانگ رہے ہیں نا، تو میں نے تو آپ سے پوچھا، آپ عدالت کے اوپر لے گئے ہیں. آپ مرید ہیں، آپ نے کیا جان کر ان کی مریدی اختیار کی ہے؟ کم از کم آپ کو کچھ تو پتا ہونا چاہیے اپنے پیر کے بارے، ان کی تعلیمات کے بارے. جی بھائی، تو پھر بھائی میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں. جی تھوڑی بات، جی میں آپ سے کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں. چلیں جی، ٹھیک. ہیلو، جی جی، بات کریں گے کہ بات ختم کرنی ہے؟ بھائی بات جو ہے وہ انشاءاللہ صبح آپ سے میں ملاقات کر لیتا ہوں، پھر آپ سے میں بیٹھ کے. چلے، ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر تو میں آپ سے کوئی غلطی گستاخی میرے سے کوئی ہوئی ہو، یہ میں آپ سے جو ہے وہ بحیثیت مسلمان، اور آپ ایک مفتی ہیں اسی لیے آپ سے یہ الفاظ میرے ہیں، کیونکہ میں آپ سے شاید مجھے آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے. میں دیکھیں سکھا تو رہا ہوں، آپ موقع ہی نہیں دے رہے. میں سیکھ رہا ہوں نا، میں سن لیا نا. یہ ان کا دیکھیے، آپ میرے پیارے بھائی، آپ کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، خدا کے لیے آنکھوں پہ پٹیاں ہٹائیں. آپ کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے میرے بھائی، آپ کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھ سے ملاقات کیا، ابھی کوئی چیز کا جواب تو دیا نہیں. ملاقات کر کے آپ جو ہے نا یہی کہیں گے جی مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی جی، آپ نے مجھے اتنے سوالات کیے. جی جی، ایک کا بھی جواب نہیں آیا. اب دیکھیں نہیں آیا نا. جی جی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو جواب دوں گا، آپ مجھے مزید اور سوال کریں گے. تو بھائی صرف ایک سوال کے جواب دے دیتے آپ، حجت تو قائم ہو جاتی ہے. میں ایک کا بھی قائم ہو جاتی ہے نا، کہ کم از کم میں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا، آپ نے مزید سوالات کر دیے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ ایک سوال کا جواب مانگ رہے ہیں، آپ ایک کا چھوڑیں، میں آپ سے ملاقات کروں گا نا، پھر میں آپ کے آگے کچھ سوال ملاقات کیا کر کے ان کا جواب دیجیے گا. اس ملاقات کو میں دھمکی سمجھوں، اس ملاقات کو میں دھمکی سمجھوں، کیا کر لیں گے؟ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ایسی کوئی بات نہیں. مطلب یہ کہ بات ہی کرنی تھی، سوالوں کے جواب ہی لینے تھے، وہ آپ فون پر تو دے نہیں رہے. اس کا مطلب جی ملوں گا میں آپ کو، کیا ملوں گا، کیا کریں گے؟ مطلب جی میں نے آپ سے یہ بولا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو بھائی خدمت میری کون سا، میں پیر تھوڑی ہوں، میں کون سا پیر ہوں؟ نہیں، آپ مفتی ہیں، عالم دین بھائی تو جواب دینا، فون پہ بات تو ہو رہی ہے نا، جواب دے. یار آپ تو اس طرح کھانے کو پڑھنے لگ گئے. کھانے کی بات نہیں ہے بھائی، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، میرے آقا کی عزت کا مسئلہ ہے، میرے آقا کی شان کا مسئلہ ہے.
میرے آقا کی توہین کی جا رہی ہے، اس کا مسئلہ ہے آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں. میرے آقا کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں. خدا کے لیے آپ نے مرنا ہے ایک دن، میرے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سر یہ آپ نے جو ابھی کہا ہے اس پہ میں جو ہے وہ ابھی ریسرچ کرتا ہوں تھوڑا، تو انشاءاللہ میں آپ سے پھر جو آپ نے مجھے حوالے دیے ہیں میں نے لکھ لی ایسا ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریے. ایک منٹ، یہ ایک دو ہی صرف ابھی بیان کیے ہیں، تقریباً میرے پاس لگ بھگ کوئی 400 کے قریب توہین امیز عبارتیں موجود ہیں، ان کے میں نے یہ ریفرنس سارے کوٹ کیے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو اس کے اسکین سینڈ کرتا ہوں، آپ پڑھیے گا ٹھنڈے دل سے پڑھیے گا. جی ٹھیک ہے، آپ بھی مجھے کر دیں، انشاءاللہ میں کرتا ہوں. چلیے واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کریے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. سفیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.